عموماً آپ یہ حدیث اکثر جو چندہ کرنے والے حضرات ہیں ان سے سنا کرتے ہوں گے، لیکن میں یہ حدیث سنا کر آپ سے چندہ مانگنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی اس زمین پر اللہ کے گھر کی یعنی مسجد کی بنیاد رکھی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس اعتبار سے آپ نے جس طرح بھی تعاون کیا، انشاءاللہ آپ کا گھر جنت میں انشاءاللہ پکا ہے۔ دوسری بات، ماشاءاللہ آپ نے اللہ کے گھر کو ٹھنڈا بھی کیا، اے سی بھی لگایا، خوبصورت فانوس بھی لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں دیواروں پہ پلروں پہ کچھ پتھر لگوائے جن میں کھدائی کر کے کچھ ڈیزائننگ کی گئی تھی، جیسے پھول پتیاں کہہ لو، پلروں پہ اس طرح بنائی گئی۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ اے عثمان، آپ نے اچھا نہیں کیا ایسا کر کے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جی قیامت سے پہلے ایسی مسجدیں بنے گی جنہیں دلہن کی طرح سجایا جائے گا، آپ نے تو ویسا کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو اللہ کے گھر کو جیسا خوبصورت بنائے گا، اللہ جنت میں اس کو ویسا خوبصورت گھر دے گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو جنت میں مجھے ملے اس میں یہ اس طرح کے منقش پتھر لگے ہوئے، تو انشاءاللہ جنت میں اللہ آپ کے گھر میں بھی فانوس اور اس سے زیادہ خوبصورت لگائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا نظام، ہمارا دستور، جب پارٹیشن کے وقت حضرت قائد اعظم وکیل تھے، مسلمانوں کے بھی وکیل تھے اور اس ملک کے بانی بھی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا آپ دو قومی نظریہ پیش کرتے ہو، آپ اب اگر اچانک آپ الگ ہو بھی گئے، ابھی آپ کا کوئی دستور نہیں ہے، کوئی نظام نہیں بنا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اس کو تو اسمبلیاں بیٹھ کے بناتی ہیں، آپ کی تو ابھی اسمبلی نہیں ہے، تو آپ کیسے ملک کا نظام چلاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے سے بن چکا ہے، ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی جو زندگی ہے، ان دونوں کو جب ہم ملا دیتے ہیں، قرآن کو اور نبی کریم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو، تو مسلمانوں کا ایک بنا بنایا تیار شدہ ایک منشور اور دستور سامنے آتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ منشور عطا کیا، اور اس کا یہ بھی احسان ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کا یہ بھی احسان ہے اس نے ہمیں آخری امت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔ ان احسانات کا پھر کچھ تقاضا بھی ہے، ہمارے والدین ہمارے بچپن سے ہم پر احسانات کرتے ہیں، ہمیں لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہماری ہر خوشی غمی کا خیال رکھتے ہیں، ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اس احسانات کا تقاضا ہوتا ہے کہ اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، ان کا کہا مانیں۔
اسی طرح اللہ رب العالمین ہماری پیدائش سے لے کر ہمارا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، قبر تک کی ساری ضرورتوں کا رب العالمین اہتمام کرتا ہے، تو پھر ان کے یہ جو احسانات ہیں اللہ کے، ان احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کا کہا مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کے دیے ہوئے نظام سے، قانون سے محبت کریں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی جانے والی دونوں چیزیں، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس وقت تک گمراہ نہ کر سکے گی جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے۔ وہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سنت جسے ہم کہتے ہیں یا حدیث ہم کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آپ ملائیے۔ یہ ایک بنایا ہمارے پاس دستور ہے، اور یقین مانیے یہ اتنی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ ہم نے بڑے سطحی مقاصد کے لیے اس قرآن کو استعمال کیا، اور اصل جو قرآن کے بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے کیسے استعمال کیا؟ آپ نے گھر نیا بنایا، دفتر نیا بنایا، دکان نئی کھولی، نانی اماں نے مشورہ دیا، دادی اماں نے مشورہ دیا کہ بیٹا پہلے سب سے پہلے نا وہاں مکان میں قرآن شریف لے جاؤ۔ ہم نے قرآن شریف سب سے پہلے اس گھر میں وہ اونچی جگہ پر لا کے رکھ دیا جہاں نہ پھر زندگی میں کسی کا ہاتھ پہنچے بغیر سیڑھی کے، اور نہ ہم اس قرآن کو اٹھا کر پڑھ سکیں۔ دکان میں بھی کرائے کے حافظ بٹھا دیے، ہر روز آتے ہیں، ایک پارہ آدھا پارہ اس دکان میں، پھر اگلی دکان میں، پھر اس سے اگلی دکان میں، ایسے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یا اگر کسی نے کہہ دیا تم پر اثرات ہیں تو مولوی صاحب کے پاس جا کر سورہ بقرہ پڑھوا لی، بچوں کو مدرسوں سے بلا کر سورہ بقرہ کا ختم کرا لیا، یا زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہ بھی تعویذ بنا کر اس کو گلے میں لٹکا لیا، بازو پہ باندھ لیا۔ قرآن ان مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ دلیل دینے والے دلیل دیتے ہیں کہ میاں قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک شفا رکھی ہے، اور دلوں کے روگ ختم کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ اللہ نے اس میں شفا رکھی، میرا اس پر 100% ایمان اور یقین ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ نے کلونجی میں شفا رکھی ہے، اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ نے سنی ہے یہ حدیث کبھی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدھا کلو کلونجی لے کر تھیلی میں باندھ کے گلے میں لٹکا لیں؟ یہ مقصد ہے؟ شفا کلونجی میں بھی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بتایا کہ آپ اسے گلے میں لٹکا لیں۔ قرآن میں شفا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ اسے گلے میں لٹکا لیں۔ روح افزا میں، جام شیری میں پیاس بجھانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پیاسا رسی باندھ کے گلے میں لٹکا دیں، سارا دن بھی لٹکی رہے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ سطحی مقاصد ہیں۔ اور دوسرا، اس طرح بھی ہم بے وقوفی کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ جیسے ایک شخص بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ تجویز کیا، وہ بجائے اسٹور پہ جا کے وہ نسخہ لینے کے بجائے وہ ڈاکٹر نے جو پرچی لکھی ہے اسی کو جا کے گلاس میں گھول کے پی لیتا ہے، اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ گوجرانوالہ کا سب سے زیادہ ذہین آدمی؟ کیا کہیں گے آپ کہیں گے بے وقوف۔ اور یہی سلوک آج مسلمان قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کو بے وقوف نہیں کہتا۔ قرآن کا ایک مقصد ہے، اور وہ اتنا بڑا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے جسے قرآن مجید میں بیان کیا
اتنا بڑا مقصد ہے کہ فرمایا راہ راست اس کی نشاندہی یہی قرآن کرتا ہے. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن پاک دنیا کو وہ راستہ دکھلاتا ہے ہے اقوم جو سب سے سیدھا، سب سے بالکل جرنیلی راستہ قرآن مجید وہ راہ دکھلاتا ہے. اور یہ اتنی عظیم کتاب رب العالمین نے آپ کو دے دی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑوں پر اتار دیتے، اے دیکھنے والے تو دیکھتا پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، گر جاتے. لیکن اے انسان تو آج اتنا سخت ہو گیا، تیرا دل اتنا سنگ دل ہو گیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تم دیکھتے نہیں پتھروں میں سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے پانی کے چشمے جاری ہو پڑتے ہیں. لیکن اے انسان تیری آنکھ سے اللہ رب العالمین کے ڈر میں کبھی ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں ٹپکا. کتنا سخت دل اور سنگ دل ہو گیا ہے. اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اتنا رو پڑتا ہے، اس کے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، رخسارے سے بہتے ہوئے زمین پہ گر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی روئے اور رو کر زمین پر اس کے آنسو نہ ٹپکیں، آنکھ سے نکلیں مگر رخسارے پر آ کر کے رک جائیں، آپ نے فرمایا اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اللہ کے ڈر سے رویا لیکن آنکھ میں پانی تو بھر آیا لیکن آنکھ سے باہر آنسو بن کر نہیں نکلا، آپ نے فرمایا اگر مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ میں پانی رک گیا اللہ رب العالمین اس کو بھی بخش دیتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بعض دل سنگ دل ہوا کرتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بڑی بڑی باتوں پر رونا ہی نہیں آتا، حتیٰ کہ بیٹے کا جنازہ سامنے ہوتا ہے لیکن رونا نہیں آتا، باپ کا جنازہ سامنے ہوتا ہے رونا نہیں آتا، اسے دعا مانگتے وقت کیسے رونا آئے گا؟ اللہ کے رسول اسے رونا نہ آئے وہ اپنے لیے بخشش کا سامان کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، رونے والی شکل بنا لے، اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے آگے گڑ گڑا کے تو دیکھیے، آپ جتنے بزرگ موجود آج بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین اس بزرگی کی لاج رکھنے والا، آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھنے والا، آپ کے سفید بالوں کی قدر کرنے والا، آپ اس کے دروازے پر آ کر رب العالمین کو اپنے دکھڑے سنائیے، اپنے دکھڑے سنائیے، اپنی ضرورتیں بتائیے، حالانکہ وہ ہماری ضرورتیں جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے دروازے پر آ کر گڑ گڑائے، اپنا ماتھا زمین پہ رکھے، اپنی ناک رب العالمین کے حضور زمین پہ رکھ کر رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو کر رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین اسے اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اللہ نے گلہ کیا کہ دل تمہارے اتنے سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ،
پتھر کی مانند ہو گئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا میں 2 قطرے اللہ رب العالمین کو دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو کسی مجاہد کے جسم سے عین معرکہ کے جہاں کفار اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے، مجاہد میدان پہ کھڑا ہے۔ فرض کر لیجیے آج پاک فوج کا کوئی جوان کشمیر کے لیے گیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی عظمت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اور اگر دشمن سے کوئی تیر آتا ہے اس کے جسم میں لگتا ہے، فرمایا اس کے جسم سے خون کا فوارہ بن کر زمین پہ گرنے والا جو قطرہ ہوتا ہے وہ قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ ایک یہ قطرہ، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ رب العالمین کے حضور جب دنیا سو جاتی ہے دبے پاؤں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، کم سے کم 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ کے حضور رونے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور بھی انہی راز و نیاز کی باتوں کے دوران اس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ وہ دوسرا قطرہ ہے جو دنیا و ما فیہا کی چیزوں سے بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن سے رشتہ جوڑنے کا یہ فائدہ ہے، قرآن آپ کو انشاءاللہ نہ میدان معاشر میں رونے دے گا، نہ یہ قرآن آپ کو قبر میں رونے دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ بقرہ سے متعلق بھی، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ سے متعلق بھی اور سورہ ملک سے متعلق بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسی 2 صورتیں ہیں جو روز آخرت اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑیں گی، اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی، اللہ سے مناظرہ کریں گی، اللہ سے مباحثہ کریں گی۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کر چکا ہوگا کہ اس بندے کو دوزخ میں ڈالنا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، نیکیوں میں کمی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو 30 آیات پر مشتمل سورہ ملک ہے، اللہ کی جناب میں آئے گی، اللہ اسے زبان عطا کرے گا، یہ بولے گی، اللہ سے کہے گی اللہ یہ ہر روز سونے سے پہلے مجھے پڑھا کرتا تھا، میرا پڑھنے والا آج دوزخ میں جا رہا ہے، پھر تو میرا کوئی فائدہ نہ ہوا، یا اس بندے کو دوزخ پر حرام کر دے، جنت میں داخل کر دے، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت کی لاج رکھے گا، اس بندے کو معاف فرما کر دوزخ کا فیصلہ کینسل کر کے رب العالمین اس کو جنت عطا کرے گا۔ یہ قرآن کے فائدے ہیں اور اتنے فوائد ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور ان الفاظ پر، ان حروف پر بھی جس کے معنی ہم نہیں جانتے۔ آپ نے مثال ہی ان الفاظ کی دی جو لوگ کہتے ہیں کہ معنی اگر نہ آتے ہوں تو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سخت غلطی پر ہے۔ قرآن ہر طرح سے فائدہ دیتا ہے، معنی کا آنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کا میسج آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے کی میرے پاس چٹھی آتی ہے، مجھے اگر پڑھنا نہیں آتا تو میں کسی پڑھے لکھے سے پڑھواؤں گا، مجھے یہ تو فکر ہوگی کہ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، وہ آنے سے متعلق لکھا ہے، مجھ سے کچھ منگوایا ہے یا مجھے کچھ بھیج رہا ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، اسے کوئی پریشانی ہے، مجھے تو نیند نہیں آئے گی جب تک اس چٹھی کا میں ترجمہ نہ کراؤں۔ میرے بھائی آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا عذر ہے قرآن مجید کو نہ پڑھنے کا، قرآن مجید کو، ایک تو یہ کہ جی ہماری جو زبان ہے وہ تو پنجابی ہے، اردو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، تو قرآن تو عربی میں ہے، نہ میرا ابا عربی نہ اماں عربی، تو میں قرآن کو کیسے سمجھوں؟
میں قرآن کو کیسے سمجھوں؟ آج یہ سب سے بڑا عذر ہے، سب سے بڑا۔ میں ایک اکثر چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا یہاں سے سعودی عرب چلا گیا، وہاں سے پہلے فون کرتا رہا، آپ کی ہر دوسرے تیسرے بات ہو جاتی تھی، خیر خیریت معلوم ہو جاتی تھی، آپ کو تسلی تھی کہ میرا بیٹا کام پہ لگا ہوا ہے، خوش ہے، ٹھیک، کبھی پیسے بھی بھیجتا رہتا تھا۔ 6 مہینے سے اس نے فون بند کر دیا، پیسے بھیجنا بند کر دیے، کوئی میسج، کوئی چیز نہیں آ رہی۔ آپ نے اس کے دوستوں سے پوچھا، دوستوں نے بھی کہا جی 6 مہینے پہلے تو ہمیں فلانی جگہ ملا تھا، اس کے بعد ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ اب آپ پریشان، آپ ڈاکیے سے کہتے ہیں، پوسٹ مین سے کہتے ہیں بھائی میرا بیٹا سعودی عرب میں ہے، پہلے تو اس کی خیر خیریت ہمیں آتی رہتی تھی، اب بہت عرصے سے نہیں آ رہی، اس کی کوئی چٹھی آئے تو یار ہمیں ضرور بتانا۔ وہ کہتا بھائی میری تو ڈیوٹی یہی ہے، انشاءاللہ جب بھی چٹھی آئے گی میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ اب وہ اتنے عرصے بعد دوپہر کا وقت ہے، بیگم نے کھانا بنایا، دسترخوان لگایا، کھانا دسترخوان پہ چن دیا، آپ بھی بیٹھ گئے، بیگم بھی بیٹھ گئی، ابھی آپ نے پلیٹ میں سالن نکالا تھا، بیگم نے بہترین کوفتے بنائے تھے، وہ سالن ابھی نکالا تھا کہ دروازے پر بیل ہوئی اور پوسٹ مین نے کہا بھائی جنید میاں وہ جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی تمہارے بیٹے کی سعودیہ سے آ گئی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کیا کہو گے؟ چٹھی تو آ گئی ہے، بس دروازے سے پھینک دے، ہم ابھی روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ کو تو بھوک ہی مر جائے گی، آپ کی بھوک ہی مر جائے گی، آپ کے ہاتھ وہیں رک جائیں گے۔ پہلے چٹھی لیں، چٹھی لائیں گے تو ابھی یہ نہیں کہ چٹھی ٹیبل پہ رکھے، ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں اور جب کھانا کھا کے فارغ ہوں گے پھر تسلی سے پڑھیں۔ آپ کا کھانے میں دل ہی نہیں لگے گا۔ بیٹے کی محبت ہے نا، وہ محبت ہمیں کسی طرف جانے نہیں دے رہی۔ آپ چٹھی کھولتے ہیں، خط کو کھولتے ہیں، جب خط کھولتے ہیں تو بیٹے نے چٹھی عربی میں لکھی ہوئی، اور میں پنجابی کے سوا کوئی زبان نہیں جانتا، خط سارے کا سارا شروع سے لے کر آخر تک عربی میں لکھا۔ اب ایمانداری سے بتائیے میں بیگم سے کیا بولوں گا کہ اس خط کو لے جا تندور میں ڈال دے، چولہے میں ڈال دے، اس نے تو ایسی زبان میں لکھا ہے جو کم وقت کو پتہ تھا کہ ہم یہ زبان نہیں جانتے، پھر بھی اسی زبان سے 6 مہینے بعد اسی زبان میں خط لکھا اس نے۔ آپ اس خط کو جلوا دیں گے یا کوئی اور اس کا حل نکالیں گے؟ کیا کریں گے بتائیے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حل نکالیں، اس کا دوسرا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کسی ایسے شخص سے پڑھوائیں گے جو عربی جانتا ہو، جو عربی جانتا ہو آپ اس سے بیٹے کا خط پڑھوائیں گے، وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائے گا۔ وہ ترجمہ ہم اس لیے کروائیں گے چونکہ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کے باپ، ہمارا اس سے تعلق ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت ہے۔ قرآن عربی میں ہے، 1400 سال سے اللہ کی طرف سے یہ چٹھی اللہ کے بندوں کے نام آئی ہے، اور ہم نے اسے لپیٹ کر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اس لیے رکھ دیا ہے کہ یہ اس زبان میں ہے جو ہماری نہیں، جسے ہم جانتے نہیں۔ گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں جتنی ایک باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے۔ بیٹے کا 6 مہینے کا انتظار بھی
ہمارے لیے ایسا ہو گیا جیسے کلیجہ منہ کو آتا تھا، اور 1400 سال سے ہم ایسے بے فکر ہیں تو اللہ کی چٹھی ہے، ہمارے بیٹے کی تھوڑی ہے، تو اللہ کی چٹھی، اللہ سے کوئی تعلق جو نہیں ہے، کوئی رشتہ جو نہیں ہے۔ میرے بھائی دیکھیے، اللہ سے جو تعلق ہے نا، یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آج دنیا میں میرا ماموں DSP لگا ہو، میرا چاچا کمشنر ہو، میرا بڑا بھائی SHO ہو، اور میرے کوئی رشتہ دار پاک فوج میں ہوں، کوئی رشتہ دار میرا جج ہو، تو میں تو بولوں گا میری تو 5 انگلیاں دیسی گھی میں ہیں، سر کڑھائی میں ہے، کبھی اس سے لڑوں گا، کبھی اس سے لڑوں گا، کبھی اس سے لڑوں گا، اور لڑنے کے بعد انہیں دھمکی کیا دوں گا؟ تجھے پتہ ہے SHO میرا بڑا بھائی ہے، کمشنر میرا ماموں ہے، اندر کرا دوں گا۔ ہم ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے، لیکن کبھی آپ نے ایمانداری سے بتلائی، کبھی کسی کو آپ نے اللہ کی دھمکی بھی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سے پٹوا دوں گا تمہیں، کبھی دھمکی دی؟ اس لیے کہ ہم دھمکی کس منہ سے دیں؟ ہم نے اس سے کبھی بنا کے ہی نہیں رکھی، کبھی بنا کے ہی نہیں رکھی، تعلق ہی نہیں رکھا، رشتہ ہی نہیں رکھا۔ اور جن لوگوں نے اللہ سے بنا کے رکھی تھی نا، تعلق اور رشتہ رکھا تھا، ان لوگوں نے اللہ کی دھمکی بھی دی، اللہ کے نام کی دھمکی دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ایک راستے میں ایک جنگل تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی شدید، کوئی درخت بھی نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں، 3 فٹ کی، 4 فٹ کی، 2.5 فٹ کی، اس طرح چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں اور دور دور تھی۔ جس صحابی کو جہاں جگہ ملی وہ اس جھاڑی کے سائے میں لیٹ گئے۔ ایک جھاڑی اللہ کے رسول کے حصے میں آئی، آپ اس کے نیچے لیٹ گئے۔ عرب اپنی ایک ثقافت کے طور پر تیر کمان یا تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے بھی اپنی جو تلوار تھی اس کو جھاڑی کی کسی ٹہنی کے ساتھ اٹکا دیا۔ آپ سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، صحابہ بھی سو گئے۔ ایک کافر آیا دبے پاؤں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو اوپر لٹکی ہوئی تھی سب سے پہلے اس کو اٹھایا، ہاتھ میں لیا۔ اب اس کو ایک ہمت بن گئی کہ میرے پاس تلوار ہے اور یہ خالی ہاتھ، ان کا ہتھیار میرے پاس۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کو جگایا اور سوال کیا کہ بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ آگے دریا آ گیا، آگے کہنا تھا، وہ ایسے اس پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، ہاتھ کی جو گرفت ہے، جو گرپ ہے، وہ خود بخود ڈھیلی ہو جاتی ہے اور تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور آپ نے فرمایا، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ آپ خالی ہاتھ ہیں، وہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور آمنے سامنے کھڑے ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ اتنا ہے کہ کہتے ہیں اللہ بچائے گا، اور اللہ نے واقعی بچایا۔ لیکن یہ دھمکی اس کو اللہ کے نام کی کیوں دی؟ آپ دھمکی دے سکتے تھے اس لیے کہ آپ نے اللہ سے بنا کے رکھی ہوئی تھی، اللہ سے بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی دربار کے جو جادوگر تھے
وہ مسلمان ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر، اور آپ ان کو لے کے بھاگ پڑے، اور آگے دریا آ گیا، آگے دریا آ گیا، اور پیچھے فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ بھی گھوڑے پہ اپنا لاؤ لشکر لے کر وہ بھی پیچھے سے آ گیا۔ اب وہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل میں اللہ کا بھروسہ اور توکل تو تھا نہیں، وہ فوراً کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا اے موسیٰ اگے دریا دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیا فوجاں، ہن جاویے تے کتھے جاویے، تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ اب یہ منظر موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کے گھوڑے یہ دھول اڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آگے واقعی دریا ہے، اور اب ہم بھاگنے کے نہیں ہیں، تیرنا ہمیں نہیں آتا، پیچھے جائیں گے تو فوجیں ہیں وہ تو مار دیں گے، وہ تو آ اسی لیے رہے۔ یہ بے بسی موسیٰ علیہ السلام کے بھی سامنے ہے، لیکن اللہ سے جو تعلق ہے نا، اس تعلق کی بنیاد پر اتنے اعتماد اور یقین سے کہتے ہیں کلا ان معی ربی انہ سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو اللہ ہے، وہ ان قریب راستہ دکھلائے گا، وہ راستہ دکھلائے گا۔ اور اللہ نے راستہ دکھلایا۔ موسیٰ کھڑا کیا انتظار کر رہا ہے؟ یہ اپنی لاٹھی کو عصا کو اس دریا کے کنارے پر تو مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کنارے پر لاٹھی ماری، اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا، دو حصوں میں پھاڑ دیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، بیچ میں راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے جلدی سے دریا پار کرے۔ اب فرعون اپنی شیخیاں دکھا رہا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو پتہ تھا دریا کو بھی کہ اصلی والا رب آ رہا ہے، پہلے سے راستے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اس سے قدرت سے فائدہ اٹھایا، اب یہ جانے نہ پائے۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون کا لشکر اس میں دریا میں کودا، فرعون بھی اس اپنے گھوڑے کو روکنے لگا مگر کود گیا گھوڑا۔ اب دریا کے جب بیچ میں گئے، اللہ نے کہا ہم نے تجھے جس لیے روکا تھا وہ لوگ پار کر چکے ہیں، اب تو پہلے کی طرح اپنا سفر جاری رکھ۔ دریا چلنے لگا، فرعون ڈوبنے لگا، فرعون ڈوبنے لگا۔ اب آپ دیکھو اللہ کا بڑا عجیب نظام۔ اگر آپ کو پتہ چلے نا کہ آپ کے گھر میں سانپ آ گیا، اور گھس گیا، بھلے پھر وہ کہیں سے باہر نکل بھی گیا ہو، آپ نے گھستے ہوئے دیکھا ہو نکلتے ہوئے نہ دیکھا ہو، آپ کو رات بھر اس گھر میں نیند نہیں آئے گی، قدرتی طور پر آپ سمجھیں گے یہاں سانپ ہے، اور یہ ڈس لے گا، کیونکہ نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اب آپ کی تسلی کیسے ہوگی کہ کوئی سپیرا آئے، وہ وہاں بین بجائے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بھلے گھر کے اندر سے یا گھر کی باہر کی دیوار سے کہیں سے اسے پکڑ کر آپ کے سامنے وہ اپنی ٹوکری میں ڈال کر اسے لے جائے، اب آپ کو یقین آئے گا کہ سانپ نکل گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایسے یقین دلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر کے کھڑی ہو گئی، اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب رکیے، جائیے نہیں، آپ نے تو اپنا کام کر دکھایا، اب آپ دیکھیے کہ میں رب کیا کرتا ہوں۔ فرعون نے غوطے کھائے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں آتا ہے فلما ادرکہ الغرق قال، اس نے کہا کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ارے اب تجھے خدا یاد آیا ہے، اب تک تو خدا بنا ہوا تھا، اب تجھے خدا یاد آیا ہے۔ ایسے موقع پر پھر رب بھی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جبریل امین نے اس کی دریا کی مٹی گارا اٹھا کے فرعون کے منہ میں ڈالا، فرعون کے منہ میں ڈالا کہ اسے کلمہ تک پڑھنے کی نوبت نہ آئے کہ کہیں اللہ رب العالمین کو ترس ہی نہ آ جائے۔
غرق ہو گیا اسی کفر پر۔ میرے بھائی، اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ سے تعلق جوڑیے، اور اللہ سے تعلق قرآن سے تعلق رکھنے سے، نبی کی تعلیمات سے تعلق رکھنے سے، گناہوں سے بچنے سے، نیکی کی طرف راغب ہونے سے آپ کا یہ تعلق انشاءاللہ اللہ سے قائم ہوگا۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، جیسا کہ حضرت قاری طیب صاحب حافظہ اللہ ترجمہ پڑھاتے ہیں یہاں عشاء کی نماز کے بعد، آپ یہ ترجمہ پڑھیں۔ جو ابھی تک نہیں حصہ لے رہے وہ بھی حصہ لے لیں، جو حصہ پڑھا جا چکا ہے اس سے آگے جہاں سے اب شروع ہو رہا ہے اب وہاں سے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ ختم جب پورا ہوگا پھر سے شروع کر دیں گے یہ کلاس، تو جن لوگوں کا وہ حصہ رہتا ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ آپ اس قرآن مجید کو سمجھیں۔ جب آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ نے کبھی دیکھا ہو عبد الرحمن سدیس، شریم، امام کعبہ، جتنے یہ لوگ ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھاتے وقت رو پڑتے ہیں۔ ہمیں رونا نہیں آتا، وہ رو پڑتے ہیں۔ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ کیوں رو پڑتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، قرآن سمجھ آتا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ، آپ تجربے کے طور پر کوئی بھی چھوٹی سورت کا آپ ترجمہ یاد کر کے دیکھیں، پھر اس سورت کو آپ نماز میں سمجھ کے آپ اسے پڑھیں، آپ کو لطف آئے گا، نماز میں آپ کا دل لگے گا، آپ کی توجہ نماز کی طرف جائے گی، اور آپ کو اچھا لگے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ لوگ اسی لیے روتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں اللہ نے دوزخ کا ذکر کیا ہے، یہاں اللہ نے عذاب کا ذکر کیا ہے، یہاں اللہ نے سابقہ قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے، تو وہ خود بخود دل میں ایک رقت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے قرب کی ایک علامت ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کو سیکھیے، قرآن مجید کو سمجھیے، اور قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے آپ کا بچہ انگلش میڈیم سے اگر پڑھتا ہے تو دکان والے سے کہتا ہے انکل بسکٹ دے دے، بسکٹ، اور اگر اردو میڈیم میں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے بسکٹ، پھر وہ کہتا ہے چاچا بسکٹ دے، بسکٹ۔ دکاندار دونوں کو، بسکٹ والے کو بھی بسکٹ والے کو بھی، دونوں کو ایک ہی چیز دیتا ہے، لیکن آپ جب سنتے ہیں ان بچوں کے تلفظ کو تو آپ کہتے ہیں یہ بچہ کسی اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، یہ کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہے۔ آپ بسکٹ کہنے سے یا بسکٹ کہنے سے معنی نہیں بدلے، دکان والے نے وہی چیز دی، لیکن قرآن میں زبر زیر کے فرق سے، حتیٰ کہ لفظ کو کھینچنے سے اور نہ کھینچنے سے، اس سے بھی معنی کا فرق پڑتا ہے۔ مخارج نہ ادا کرنے سے، ایک ہا ہے حلبے والی، ایک کاف ہے لکیر والی، ایک قاف ہے نقطے والی، اب قلب نقطے والی کاف ہے، اس کے معنی دل ہیں، ایک قلب لکیر والی کاف ہے، اس کے معنی کتا ہے۔ اب فی قلوبہم آپ پڑھتے ہیں فی قلوبہم مرض، اس کا مطلب ہے ان کے کتوں میں بیماری ہے، اور کوئی دوسرا پڑھتا ہے فی قلوبہم مرض، اس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ بسکٹ بسکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں فرق پڑتا ہے۔ آپ اچھے قاری کا اہتمام کیجئے، اچھے استاذ کے پاس بیٹھیے، اپنے قرآن مجید کو درست کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر ان کو اپنی زندگی میں استعمال کیجئے، پھر اس کی فیوز اور برکات اور اس کے ثمرات انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں پر، اپنی فیکٹریوں میں اس کی برکات آپ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ ایسا نہیں کرتے کہ آپ مائک پہ سوال پڑھتے جائیں، میں جواب دیتا جاؤں۔